بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ پھر کیا اب ہم دونوں ایک ایک گردے پر جی رہے ہیں، پر صاحب بڑے کمال کا ڈاکٹر تھا وہ۔ اس نے ہمارا ایسا علاج کیا کہ ہمارے آپریشن کے زخم بس 10 دن میں مندمل ہو گئے۔ اس ڈاکٹر کا نام معلوم ہے آپ کو؟ جی نہیں، سب اسے ڈاکٹر ہی کہتے تھے۔ ادھیڑ عمر کا آدمی ہے وہ۔ یہ کہہ کر اس نے جو حلیہ مجھے اس کے بارے میں بتایا وہ صاف طور پر ڈاکٹر دمن ہی کی عکاسی کرتا تھا۔ آپ کو یاد ہے کہ وہ کلینک کہاں ہے؟ نہیں، ہمیں تو اس کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں ہے جناب۔ البتہ جب وہ ہمیں وہاں سے نکال کر یہاں لا رہے تھے تو راستہ دیکھ کر مجھے احساس ہوا تھا کہ وہ کلینک ایک ایسی جگہ پر واقع ہے جس کے قریب سے ریلوے لائن گزرتی ہے۔ گاڑیوں کی چھک چھک کی آوازیں بھی مجھے یاد ہیں۔ وہ کوئی دکان تو تھی نہیں، ایک خاصی بڑی کوٹھی تھی۔ ہمیں وہ جب ایمبولینس میں ڈال رہے تھے تو ان کا خیال شاید یہ تھا کہ ہم ہوش میں نہیں ہیں، مگر مجھے کافی ہوش تھا۔ اس کوٹھی کے گیٹ پر 786 لکھا تھا۔ سفید سنگ مرمر کی سل پر یہ حروف لکھے تھے۔ جب ہم باہر نکلے تو کچھ دیر تک ہم سڑک کے ساتھ ساتھ کچھ فاصلے پر کسی ریل گاڑی کے چلنے کی آواز سنتے رہے۔ پھر کچھ دور جا کر مجھے ہوائی اڈے کی عمارت نظر آئی۔ میرا خیال ہے کہ ہم ادھر ہوائی اڈے کی طرف کسی جگہ زیر علاج رہے تھے۔ آپ کو رات کے وقت وہاں سے نکالا گیا تھا؟ ہاں، شام کا جھٹپٹا پھیل رہا تھا۔ 2 آدمی ہمارے ساتھ آئے تھے۔ وہ ہمیں ایمرجنسی وارڈ میں چھوڑ کر اسی وقت واپس چلے گئے۔ ہماری ٹانگوں پر پہلا پلستر انہوں نے اپنے کلینک میں ہی لگایا تھا، مگر یہ بعد میں بدلنا پڑا کیونکہ ہمارا درد ختم نہیں ہوتا تھا۔ ہڈیاں صحیح نہ جڑ سکی تھیں۔ عارف نے اپنی یادداشت پر بوجھ ڈالتے ہوئے کہا، آپ کو کسی نرس، کسی ڈاکٹر، کسی لیڈی ڈاکٹر کا نام تو یاد رہ گیا ہوگا۔ ہمیں ان دنوں کی تو کوئی بھی بات یاد نہیں ہے صاحب۔ ہم پر تو بس ہر وقت نیم بے ہوشی سی طاری رہتی تھی۔ پھر بھی ہم ان کے احسان مند ہیں کہ انہوں نے فی سبیل اللہ ہمارا علاج ایسے وقت میں کیا۔ اگر دیر ہو جاتی تو ہم زندہ نہ بچ سکتے تھے۔ اس گوکھے کو احساس تک نہ ہو سکا تھا کہ انہیں بے ہوشی کی حالت میں سڑک پر سے اٹھا کر ان بدماشوں نے کتنے سنگین مراحل سے انہیں گزارا ہے، اور وہ الٹا اپنے ذہن میں ان کی نوازشوں کا نقشہ قائم کیے بیٹھا تھا۔ وہاب دوسرے پلنگ پر بالکل خاموش لیٹا ہماری باتیں سن رہا تھا، اور مجھے یقین ہو چلا تھا کہ صورتحال کا اسے بھی علم نہیں ہے۔ دونوں گامڑ تھے، مگر جن لوگوں نے ان کے جسموں پر نشتر چلائے تھے وہ تو متصل تھے کہ بڑے بڑوں کے پیٹ وہ چاک کر گئے اور کسی کو کانوں کان خبر نہ ہونے دی۔ آپ سن رہے ہیں نا تکریم صاحب، یہ بھی انہی لوگوں کا چھری سے کٹے ہیں جن کا شکار وہ جمیل ہو چکا ہے۔ آبی نے بجھی ہوئی آواز میں کہا، میں سمجھ رہا ہوں بھائی جی، سب کچھ سمجھ رہا ہوں، مگر ان لوگوں کا ٹھکانہ بھی تو معلوم ہونا چاہیے۔ وہ ہم ڈھونڈ لیں گے۔ آپ تو اپنے فلیٹ پر جائیں اور ہماری سفارش کریں۔ میں نے تکریم احمد کو اس جمیلے سے الگ رکھنے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ اس ریشے کا نہیں بنا ہوا تھا جو اتنی ساری سختیاں سہ سکتا۔ مجھے فکر لگی رہے گی بھائی جی، میرا آپ کے ساتھ جانا ضروری ہے۔ آپ بھی اپنی جگہ سے اٹھ کر تکریم احمد سے مخاطب ہو کر بولا، نہیں کوئی چوچے تھوڑی ہیں ہم، اور تم عارف میاں اتنے بدھو نہ بنو۔ تم دونوں کے گردے ان لوگوں نے صحیح سالم حالت میں نکال کر کئی لوگوں کو بیچ لیے ہوں گے۔ وہ جھوٹ بکتے تھے کہ تمہارے گردے کچلے گئے تھے، مگر تمہیں احساس ہی نہیں ہو سکا۔ وہ تم جیسے خدا جانے کتنے لوگوں کو برباد کر چکے ہیں۔ آبی نے عارف کے اوپر سے اطمینان کی چادر چھینتے ہوئے کہا۔ عارف مسکرانے لگا، ایسی سادگی سے مسکرانے لگا کہ میں بھی حیران رہ گیا۔ بولا، آپ کا خیال صحیح نہیں ہے جناب، وہ تو بڑے ہمدرد اور خدا ترس لوگ ہیں۔ انہوں نے ایسے وقت ہمارا علاج کیا جب ہمارا بچ جانے کی کوئی امید نہیں تھی۔ بس آپ کی سادگی ان کے کام آ گئی۔ بہرحال آپ سے پھر ملاقات ہوگی، اور ہو سکتا ہے کہ آپ کو ہم 2-4 لاکھ روپیہ ادھار دلوا ہی دیں۔ اور خان جی اب ہم چلتے ہیں۔ عارف کے وجود کی پاسی شاید کٹنے لگی تھی۔ اسے ہمارا باتوں پر اعتبار نہیں آ رہا تھا، اور مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ وہ اندر سے بکھرتے جا رہا ہے۔ بولا،
خدا کے لیے ہمیں بتائیں کہ یہ بات آپ کس بنا پر کہہ رہے ہیں؟ اگر یہ سچ ہے تو پھر ہم سے زیادہ بد نصیب اور کوئی نہ ہوگا۔ پریشان نہ ہو، ایک گردے پر بھی آرام سے جی لیں گے، ان کے وارے نیارے ہو رہے ہیں۔ ایک گردہ آج کل وہ کم سے کم تشدد میں بیچتے ہوں گے۔ بہرحال بے فکر رہیں، آپ کا حق ہم آپ کو دلائیں گے۔ یہ کہہ کر میں نے ان دونوں کو حیران و پریشان چھوڑ کر پیچھے ہٹا تو عارف کے قریب ہو کر کہا، ہماری ان باتوں کا کسی سے ذکر نہ کرنا بہت ضروری ہے، ورنہ ہم ان لوگوں تک کبھی نہ پہنچ سکیں گے۔ یہ کہہ کر وہ تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا ہمارے ساتھ ہسپتال سے باہر آ گیا۔ تکریم احمد کو اس کے اصرار کے باوجود ہم نے اسی وقت فلیٹ پر بھیجنا چاہا۔ یہ کہہ کر وہ اسی علاقے میں ہمارے لیے کوئی عمدہ سی کوٹھی کرائے پر لے رکھے، خواہ اس کا کرایہ 2000 روپے مہینہ کیوں نہ دینا پڑے۔ اس نے حیرانی تو بہت ظاہر کی، مگر ہم نے اس کی وجہ نہیں بتائی۔ وہ ہمارے ساتھ آگے جانے پر بضد تھا، بولا، یہ کوٹھی آپ کو کس مقصد کے لیے چاہیے؟ ابھی تو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، وہ پرندے ہمارے ہاتھ آ گئے تو پھر ہم کچھ بتا سکیں گے۔ بہرحال وہ کوٹھی آپ اپنے نام پر لے لیں، یہ بہت ضروری ہے۔ ابھی نے اس عرصے میں ایک ٹیکسی روک لی تھی، آپ اس میں بیٹھ جائیں تکریم صاحب اور ہمارے لیے دعا کریں۔ تکریم احمد بادل نے خواستہ اس میں بیٹھا اور تارک روڈ کی طرف چل دیا۔ اس کی ٹیکسی نظروں سے اوجھل ہوئی تو ہم کچھ دیر تک یوں ہی بے خیالی میں سڑک کے کنارے پیدل ہی چلتے رہے۔ آپ بھی کسی گہری سوچ میں گم تھا، بولا، ایک بات پوچھوں جیلانی، تو نے اس لاکھو لاشاری کی باتیں سن لینے کے بعد سے آسیہ کے بارے میں کوئی بات نہیں کی، آخر وجہ کیا ہے؟ تو اس کے معاملے میں خاموش کیوں ہو گیا؟ یہ بات تو تجھے بہت پہلے پوچھنی چاہیے تھی ابھی۔ بہرحال میرا یہ خیال ہے کہ آسیہ کو اب زندہ رہنا آ گیا ہے۔ جب سے میں نے یہ سنا ہے کہ اس نے لاکھو کے 2 آدمی مار کر آزادی حاصل کر لی تھی، جب سے میرا دل مطمئن سا ہو گیا ہے اور مجھے یقین ہو گیا ہے کہ اب وہ اپنی حفاظت کر سکتی ہے۔ وہ اب کسی بہت ہی محفوظ جگہ پر ہوگی۔ یہ تو کس طرح کہہ سکتا ہے؟ وہ ہے تو بہرحال عورت ذات۔ تو ٹھیک کہتا ہے ابھی، مگر میرے یار اتنے سارے زخم سہنے کے باوجود اگر اسے عقل نہیں آئی تو پھر کب آئے گی؟ اس نے لاکھو لاشاری کے ہاں پہلی بار اپنے ہاتھوں کی قوت کا تماشا دیکھا ہوگا۔ لاکھو پہلا آدمی ہے جو اس کی محبت میں گرفتار ہوا، وہ اسے دل سے چاہتا ہے۔ اس کے آنسو مگرمچھ کے آنسو نہیں تھے، اسی لیے میں نے اس پر ہاتھ نہیں اٹھایا۔ وہ مجھے اچھا آدمی معلوم ہوتا ہے اور آسیہ کسی دن لوٹ کر اس کے گھر ضرور جائے گی اور میں اسے وہیں ملوں گا۔ ہاں، میرا اندازہ بھی یہی ہے، مگر ہم اس کو یوں غیر یقینی حالات کے سپرد تو نہیں کر سکتے۔ یہ تو ٹھیک ہے ابھی، مگر یوں اندھیرے میں بھٹکنے کا فائدہ؟ میں ان لوگوں سے نمٹ لوں، پھر میں اپنے ماموں کے پاس جاؤں گا۔ 30 کوس گاؤں کا راستہ معلوم ہے، وہ 3-4 دفعہ وہاں جا چکی ہے۔ میرا اندازہ ہے کہ اپنے اجڑے گھر میں جھانکنے کے بعد سیدھی وہاں گئی ہوگی اور اسی امید پر میں خاموش ہو گیا ہوں۔ خدا کرے وہ ماں جی کے پاس جا پہنچی ہو، بچے کے بارے میں کوئی بھی بات بنا سکتی ہے۔ ہاں، اتنی عقل تو اسے آ گئی ہوگی، وہ تو خدا جانے کتنے خوفناک سبق پڑھ چکی ہوگی۔ ابھی وہ جیل میں رہ چکی ہے اتنا عرصہ، اس نے بدترین قسم کے لوگوں میں گزار دیا ہے، وہ تو خدا معلوم کیا چیز بن گئی ہوگی۔ میں نے خلا میں گھورتے ہوئے کہا، مجھے نہیں معلوم تھا کہ آسیہ کے شب و روز کیوں کر گزرتے ہوں گے۔ وہ ایک موہوم سی آس تھی، ایک غالب آرزو کہ وہ اپنی حفاظت کا گر سیکھ چکی ہوگی۔ اسے وار کرنا اور وار سے بچنے کا طریقہ آ گیا ہوگا۔ میں اسے ایسی شے زور عورت کے روپ میں دیکھنے لگا تھا جو ہوا کی لہروں میں ابتری پھیلا سکتی تھی۔ میں نے جب سے سنا تھا کہ اس نے کھلی آنکھوں اپنے پستول کو گولیوں سے لاکھو کے 2 آدمی مار دیے تھے اور وہ اس کے ہاں سے 30,000 روپے لے کر حویلی سے باہر نکلی تھی اور اسی کے گھوڑے کو اس نے اپنا مرکب بنا لیا تھا، تو اس وقت سے میں دل ہی دل میں خود کو بے حد خوش اور مطمئن محسوس کر رہا تھا، کیونکہ میں اسے کسی ایسے ہی روپ میں دیکھنا چاہتا تھا۔ کوئی تو لمحہ ایسا آنا چاہیے کہ مظلوم پورے قد سے اٹھ کر ظالم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اسے للکار سکے۔ مار کھا لینا اور مسلسل مار کھاتے رہنا تو کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ آدمی بھی زمین بن جائے تو سارا جہان اس کی پشت پر من مانی کرتا چلا جائے گا، اس کو ہر قدم رونتا ہوا آگے بڑھے گا۔
زمین میں یہ قدرت ہی نہیں ہے کہ پاؤں سے نکل کر آدمی کے سر پر جا چڑھے، مگر انسان کی یہ تقدیر نہیں ہے۔ اور یہی میری آرزو تھی کہ آسیہ کسی نہ کسی دن تو اٹھ کر اپنے دشمن کے گریبان پر ہاتھ ڈال دے۔ کوئی لمحہ تو ایسا آئے کہ وہ اپنے تیز نکیلے ناخن اس کی آنکھوں میں گاڑ دے، اور اب مجھے یقین تھا کہ وہ یہی کچھ کر رہی ہوگی۔ اس وقت تک ہم لبے سڑک کھڑے ایک ہاکر کے پاس جا پہنچے تھے۔ آبی نے یوں ہی بے ارادہ ایک اخبار خرید لیا۔ قریب ہی ایک ریڑھی والا گنے کا تازہ رس بیچ رہا تھا۔ ٹھنڈا یخ تازہ گنے کا رس دیکھ کر میں نے 2 گلاس بھروا لیے۔ ایک میں نے آبی کو دیا، مگر وہ اخبار کے مطالعے میں مصروف تھا۔ میری بات کا اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے بچے، عیش کر۔ دونوں گلاس میں ہی چڑھا گیا۔ آبی اس وقت کسی خبر کے مطالعے میں کچھ یوں ڈوبا ہوا تھا کہ اسے کسی بات کا ہوش ہی نہیں تھا۔ میں نے تیسرا گلاس بھروا لیا اور کہا آبی یہ رس تو پی لے یار، کوئی تیرے بارے میں خبر چھپی ہے اس میں۔ گلاس میں لے کر اس کے پاس جا پہنچا تھا۔ وہ کسی گہرے خیال میں گم تھا۔ میری طرف دیکھے بغیر بولا یار وہ کیا نام تھا اس جامع ڈاکٹر کا، وہ جو راولپنڈی جیل میں کام کرتا تھا؟ یہ کہہ کر اس نے اخبار میرے ہاتھ میں تھما دیا۔ وہ لاکھوں بھی اس کے بارے میں کچھ کہہ رہا تھا۔ یہ خبر تو پڑھ ذرا یہ والی، یہ کہہ کر اس نے کچھ ایسی بے خیالی میں گنے کے رس سے بھرا گلاس میرے ہاتھ سے لیا کہ اس پر سے ہم دونوں کی گرفت بیک وقت ڈھیلی پڑی اور وہ فرش پر گر کر چکنا چور ہو گیا۔ کیا بکواس ہے یار، یہ گلاس ہی ٹوٹ گیا ہے سالا۔ یہ کیا کر دیا بھائی جی، 6 روپے کا گلاس بھی برباد کر دیا آپ نے۔ ریڑھی والا پریشان ہو کر ہماری طرف بڑھا۔ ابے تیرا رنگ کیوں پیلا ہو رہا ہے میرے یار، گلاس ہی ٹوٹا ہے، کوئی تیرا سر تو نہیں ٹوٹ گیا؟ میں نے اسے ڈانٹتے ہوئے کہا ہاں بھائی، اور لے آئیں گے بازار سے، گر ٹوٹ گیا۔ یہ کوئی معمولی گلاس نہیں تھا جناب، فرانس کا بنا ہوا گلاس تھا، آپ کے تو اس کے دام دینے ہوں گے۔ وہ ریڑھی والا بڑے ہی تیکھے اور ترش لہجے میں بولا، اور اگر ہم نہ دیں تو؟ آبی نے اس کو مخصوص نظر سے دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ ریڑھی والا شخص کوئی ستم رسیدہ شخص تھا۔ آبی کی بدلی ہوئی خوفناک نظر سے اسے اندر سے دہلا گئی۔ وہ وہیں رکا اور پھر بیلن میں گنا پھنسا کر ہتھی میں چلانے لگا۔ آبی کو اس کی وہ شکست خوردہ مراجعت بھا گئی۔ بولا بھیا یہ لو، ناراض نہ ہو، یہ لو ہم تجھے 30 روپے دیتے ہیں، یہ لو 6 گلاس خرید لینا۔ یہ کہہ کر اس نے 10 کے 3 نوٹ اس آدمی کے سامنے ڈال دیے۔ وہ گنگ ہو کر رہ گیا، کبھی وہ آبی کو دیکھتا تھا اور کبھی ان نوٹوں کو۔ اس وقت تک اس نے 2 اور گلاس رس سے بھر دیے تھے۔ آبی نے باری باری وہ دونوں حلق سے نیچے اتار لیے اور مونچھوں کو پونچھتا ہوا بولا آؤ خان جی اب آگے بھی بڑھو۔ میں اس کے ساتھ ساتھ چلتا ہوا اخبار کو دیکھنے لگا تھا، مگر وہ خبر مجھے ابھی تک نظر نہیں آئی تھی جس کی طرف اس نے اشارہ کیا تھا۔ بڑے غصے میں بولا یار تیرے خاندان میں کبھی کسی نے اخبار پڑھا ہو تو تجھے پڑھنا آئے۔ یہ دیکھ، یہ 3 کالمی سرخی ہے، یہ اور تصویر بھی چھپی ہے مقتول کی۔ اب جو اس خبر پر میری نظر پڑی تو میں حیران رہ گیا۔ معلوم یہ ہوا کہ راولپنڈی جیل کے ڈاکٹر مقبول احمد کو کسی عورت نے شام اس کے بنگلے پر 4 گولیاں مار کر ہلاک کر دیا ہے۔ عورت جو سیاہ برقعے میں ملبوس تھی بنگلے کے ایک ملازم کو بھی زخمی کر گئی۔ اس ملازم نے یہ بیان دیا ہے کہ وہ عورت حاملہ تھی۔ اس کے حلیے اور چال سے یہی معلوم ہوتا تھا۔ وہ ڈاکٹر سے مشورے کے بہانے بنگلے میں آئی اور جب ڈاکٹر کے کمرے میں گھسی اس نے جاتے ہی مقبول احمد کے سینے میں پستول کی 4 گولیاں اتار دیں اور پھر وہ پستول لہراتی ہوئی اطمینان سے چل دی۔ مقبول احمد کے ملازم رسول بخش نے اس کو للکارا تو ملزمہ اس کی ٹانگ پر گولی چلا دی۔ اس عورت نے ڈاکٹر کے بنگلے سے کچھ ہی دور ٹیکسی روک رکھی تھی۔ رسول بخش کو زخمی کر کے وہ بھاگتی ہوئی بنگلے سے نکلی اور فاصلے پر کھڑی ٹیکسی میں جا بیٹھی۔ بیشتر اس کے کہ ڈاکٹر مقبول احمد کے بیوی بچے اس بارے میں کچھ جان سکتے وہ روانہ ہو چکی تھی۔ ڈاکٹر مقبول احمد بہرحال مرنے سے پہلے سامنے پڑے کاغذ کے ایک لفظ لکھ گیا تھا جس سے معلوم ہوتا ہے کہ قاتلہ کا نام آسیہ
آسیہ ہے۔ اس نے نزع کے عالم میں بھی حیرت انگیز قوت ارادی سے کام لے کر قاتلہ کا نام بتا دیا تھا۔ پولیس ملزمہ کی تلاش میں جگہ جگہ چھاپے مار رہی ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ ملزمہ وہی آسیہ ہے جو کچھ عرصہ پہلے چند بدماشوں کی مدد سے راولپنڈی جیل سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئی تھی، جس کے حکام ابھی تک اس قتل کی وجہ کو سمجھنے سے قاصر ہیں۔ ایک خیال یہ بھی ہے کہ ڈاکٹر مقبول نے اس عورت سے اس کی قید کے دوران قریبی تعلق پیدا کر لیا تھا اور اب وہ اپنی ذمہ داریوں کو نبھانے سے کترا رہا تھا، کیونکہ وہ پہلے ہی شادی شدہ تھا اور 3 بچوں کا باپ بھی۔ اخبار نے وہ خبر بڑی تفصیل سے شائع کی تھی اور اس کا ایک ایک لفظ اس بات کی گواہی دے رہا تھا کہ وہ عورت میری آسیہ ہی تھی اور اس نے اپنی ذلت کے پہلے محرک سے موقع پر ہی خوفناک انتقام لے لیا تھا۔ لاکھوں لاشاری کی جولی میں آسیہ کو اس ڈاکٹر مقبول احمد نے ہی ڈالا تھا، اسی کی مدد سے لاکھوں لاشاری جیل سے فرار بھی ہو سکا تھا۔ میں اس خبر کو پڑھ کر سڑک کے کنارے اگے ایک باٹل پام کے ساتھ لگ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ ایک عجیب طرح کا احساس مجھے اپنے سینے میں اترتا محسوس ہو رہا تھا، یوں جیسے میرے سینے پر بڑی آرزو پوری ہو گئی ہو۔ اب بھی ایک دن پہلے مجھ پر تانا زنی کر رہا تھا، اس بات پر آسیہ کو بھی ہدف تنقید بنا رہا تھا کہ وہ اپنے تحفظ سے اب تک کسی کے خلاف انگلی تک نہیں اٹھاتی۔ وہ موم کی ناک معلوم ہوتی ہے، تو ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ چونٹی بھی پاؤں تلے آ جائے تو کاٹ لیتی ہے، وہ تو پھر تمہاری بہن ہے جیلانی بدماش، اس جیلانی کی جس نے بڑے بڑوں کو ناتھ ڈال دی ہے، پھر وہ کیوں اتنی ساری ذلتیں چپ چاپ سہ جاتی ہے؟ یہ بہت اچھا ہوا ہے، ابھی پہلی بار آسیہ نے ثابت کہ وہ میری بہن ہے اور ہماری رگوں میں ایک ہی خون جاری ہے۔ میں نے اب کی بار خود 2 سگریٹ سلگا کر ایک آبی کے حوالے کر دیا۔ اس کا فلٹر والا حصہ میں نے اچھی طرح گیلا کر دیا تھا، کچھ تو بدلہ مجھے بھی چکانا ہی چاہیے تھا، مگر وہ بہت کایا آدمی تھا، سگریٹ کو ہاتھ میں لیتے ہی میری کارروائی کو سمجھ گیا۔ اس نے یوں کیا کہ اس کا فلٹر سگریٹ سے علیحدہ کر کے پھینک دیا، بولا استادوں سے یوں نہ جیت سکو گے برخوردار۔ بہرحال یہ خبر پڑھ کر مجھے بھی دلی خوشی ہوئی ہے۔ آسیہ نے بہت ہی اچھا کیا ہے، اس کو یہی کرنا چاہیے تھا۔ آسیہ آہستہ بول یار، کوئی سن ہی نہ لے، چل میں اسی خوشی میں تجھے کسی اوتر نکتر نیشنل ہوٹل میں کھانا کھلاتا ہوں۔ یہ کون سا ہوٹل ہے؟ تیرے چاچے نے کھولا ہے کہیں؟ اس نے سگریٹ کا گہرا کش لیتے ہوئے نتنوں سے ڈھیر سارا دودار دھواں نکال کر کہا، آج میں بہت خوش ہوں آبی، اتنا خوش کہ میں بیان نہیں کر سکتا۔ وہ جو انتقام لے لیتا ہے وہ بھی فطرت کے مقاصد کی تکمیل ہی کرتا ہے۔ اللہ کی ایک صفت یہ بھی ہے کہ وہ چاہے تو چونٹی سے ہاتھی کو مروا سکتا ہے۔ یہ کہہ کر میں نے اخبار لپیٹا اور ایک ٹیکسی رکوا کر آبی کو اپنے ساتھ بٹھا لیا۔ ہمیں ادھر ہوٹل لے چل یہ میرے یار، آج ہم ذرا اپنی دعوت کرنا چاہتے ہیں۔ کیوں پیر زادہ صاحب؟ اسی اخبار میں اشتہار ہے اس کا، یہ دیکھیں۔ میں نے ایک بڑے ہوٹل کا نام لیتے ہوئے کہا۔ ٹیکسی ڈرائیور کچھ نہیں بولا، اس کے منہ پر سنجیدگی کی پھٹکار برستی نظر آتی تھی۔ یا تو وہ بیوی سے پٹ کر آیا تھا یا تقدیر کا شاکی تھا، وہ قطعاً خوش دکھائی نہیں دیتا تھا۔ آبی نے اخبار میرے ہاتھ سے جھپٹ لیا اور مقبول احمد کی تصویر دیکھنے لگا۔ وہ اس کی میت کی نہیں بلکہ اس کی زندگی کے دوران کھینچی ہوئی تصویر تھی، جس میں وہ خاصا ترا دار اور صحت مند جوان نظر آتا تھا اور آسیہ نے اس کا سینہ اپنے انتقام کی گولیوں سے چھلنی کر دیا تھا۔ وہ سالہ پتہ نہیں جیل میں اپنے بے پناہ اختیارات کے بل بوتے پر کس کس کو کس حد تک ذلیل کر چکا تھا۔ کتنی بے بس اور معصوم عورتیں اس نے ڈاکوؤں کے حوالے کر دی ہوں گی، کتنے بے گناہ اور کچلے قیدیوں کی مجبوریوں سے اس نے کتنے زبردست فائدے اٹھائے ہوں گے۔ وہ ان لوگوں میں سے ایک تھا جو جیل کی معمولی نوکریاں کرتے کرتے جب ریٹائر ہوتے ہیں تو لاکھ پتی بن چکے ہوتے ہیں۔ مجھے اس کی موت سے دلی خوشی ہو رہی تھی، وہ اس سے بھی زیادہ خوفناک سزا کا مستحق تھا۔ جس ہوٹل میں ہم جا بیٹھے تھے وہ خالصتاً سرمایہ داروں کی ذہنی تسکین کے لیے گوشہ عافیت مہیا کرتے ہیں۔ وہ لوگ جو لمبے پیسے کما کر اپنے کرکھوں سے باہر نکلتے ہیں تو گھروں کو نہیں لوٹتے، سیدھے ایسے آرام خانوں میں جا بیٹھتے ہیں جہاں چوروں سے کپڑے لاٹھیوں کے گزوں سے نہ
ناپ کر اونے پونے داموں خریدے جاتے ہیں، جس حساب سے وہ لوگ سرمایہ داروں سے بل وصول کرتے ہیں، اس سے تو میں نے اور آبی نے یہی اندازہ لگایا کہ وہاں پلیٹ میں رکھی ایک مربع انچ بوٹی کئی روپوں میں پڑتی ہے۔ الحمدللہ کہ ہم بھی بے دریغ پیسہ خرچ کرنے والوں میں شامل تھے، کیونکہ اس کو کمانے میں تو ہم نے ایک تنکا کبھی دوہرا نہیں کیا تھا۔ ہم شاید وہاں بیٹھنے والے تمام لوگوں میں سب سے زیادہ بے فکر تھے۔ آبی بڑھ بڑھ کر آرڈر دیتا رہا، اپنی میز اس نے الا بلا چیزوں سے یوں بھری جیسے پھر اس کے بعد ہمیں بس مر جانا ہے، اور وہ ہمارے حصے کے رزق کا آخری جرعہ تھا جو ہم نے اپنے سامنے رکھ لیا تھا۔ ہوٹل کے اندر اس حصے میں جہاں ہم بیٹھے تھے نیم اندھیرا پھیلا تھا، چاروں طرف بینی بینی صبح کی شبنمی فضا کا احساس دلاتی ہوئی عجیب سی خوشگوار اور سکون پرور خوشبو رچی ہوئی تھی۔ روشنی بڑے بڑے خوبصورت پرتگیزی شمع دانوں سے مستعار لی گئی تھی، مگر وہ روشنی اپنے ارد گرد بیٹھے خوبصورت جوڑوں کے دلوں میں اندھیر مچاتی چلی جاتی تھی۔ یخ سازوں نے ماحول کو یوں ٹھنڈا کر رکھا تھا جیسے کسی پری وش نے کسی درد رسیدہ کے دل پر ہاتھ رکھ دیا ہو۔ ہلکی ہلکی موسیقی کی دھن یہ احساس دلاتی تھی کہ ہم برزخ سے نکل کر ابد آباد تک معطر رہنے والی لہلہاتی بہشت میں داخل ہو چکے ہیں۔ گاہکوں کے اس ذی شان کوکبے کو وہاں کے کوکر دوڑ دوڑ کر سلام کرتے تھے، ان کے سامنے بچھے جاتے تھے، اور وہ نظر نہ آنے والا موسیقار ٹھہر ٹھہر کر ایسی دلدوز دھنیں چھیڑ دیتا تھا کہ بڑی بڑی سجی سمری میزوں کے گرد نیم تاریک روشنی میں بیٹھے جوڑے جدائی کے خیال سے سہم کر ایک دوسرے میں اور زیادہ مدغم ہونے میں مصروف ہو جاتے تھے۔ وہ شہر ایک بہت بڑے سمندر کے کف پر آباد ہے، وہ کراچی، وہ عروس البلاد کی شریانوں کا لہو جس کی جانب رواں رہتا ہے اور جہاں سے سارے ملک کو زندگی بخش خون مہیا ہوتا ہے، اس شہر کے ایک خاموش اور پرسکون کونے میں آباد اس ہوٹل میں داخل ہونے کے بعد ہم بول ہی گئے کہ ہمارا حسب نسب کیا ہے۔ ہماری حرکت میں ایک عجیب سا تسنا اور ایک عجیب سی خود فریبی گھر کر گئی۔ ہم گلاس بھی پکڑتے تھے تو یوں جیسے وہ کام ہم زندگی میں پہلی بار کر رہے ہوں۔ ہم ٹھہرے چاولوں کو پانچوں انگلیوں سے کھانے والے، اور ادھر جب مجھے اور آبی کو پلاؤ میں بڑی سخت جان بوٹیوں سے چھری کانٹے کے ساتھ جنگ کرنی پڑی تو آبی نے جھنجھلا کر ہتھیار الگ پھینکے اور ہوٹل والوں کو یہ موٹی سی لاہوری قسم کی گالی دے کر اس نے سامنے پڑی پلاؤ کی بڑی پلیٹ پر مرغ کا سالن انڈیلا اور پھر اللہ دے اور بندہ لے۔ جب وہ اطمینان سے 3-4 لقمے اپنی طبیعت کے مطابق حلق سے نیچے اتار گیا تو بولا، ان انگریزوں کی ایسی کی تیسی خود چلے گئے مگر اپنی اولادیں یہاں چھوڑ گئے۔ ابھی وہ یہ بات کہہ ہی رہا تھا کہ ایک شمع دان کی روشنی میں بیٹھا اچانک ایک چہرہ میری نظروں میں آیا تو میں سن ہو کر رہ گیا۔ وہ چہرہ ڈاکٹر عالیہ کا تھا، اور اس کے پاس جو آدمی بیٹھا تھا اس کے چہرے پر اگر وہ داڑھی نہ ہوتی، وہ فرانسیسی وضع کی داڑھی، تو بھی میں یہ بات بلا خوف و تردید کہہ سکتا تھا کہ وہ ڈاکٹر دمن ہے۔ اس کی آنکھیں، اس کی ناک کا بانسا، اس کا ماتھا، اس کے سر کے بال، اس کا دہن، سب کچھ اس بات کے گواہ تھے کہ وہ ڈاکٹر دمن ہے۔ مگر وہ دو نہیں تھے، ان کے ساتھ ایک اور بھی آدمی بیٹھا تھا، لمبے لمبے ہاتھ پاؤں والا گورا چٹا آدمی۔ وہ وضع قطع کے اعتبار سے سینٹرسٹ کے سانحے میں ڈلا ہوا کوئی بہت بڑا سرکاری افسر معلوم ہوتا تھا۔ اس کی ہر حرکت سے اس کے اختیار کی نخوت پھوٹ رہی تھی۔ وہ ڈاکٹر عالیہ پر بہت زیادہ توجہ دے رہا تھا، اور وہ سارے جہان کی چھٹی پھونکی عورت ابھی تک ویسی ہی تر و تازہ اور جوان نظر آ رہی تھی جیسی میں نے پہلی بار دیکھی تھی، بلکہ وہ پرانی شراب کی طرح پہلے سے کہیں زیادہ خوبصورت اور شہد آ گئی ہو گئی تھی۔ صحت ڈاکٹر دمن کی بھی بہت اچھی تھی، مگر نہیں، وقت نے اس کے وجود پر اپنی نوبت بجا دی تھی۔ اس کی نظر کنکر سی ٹھنڈی ہوئی جاتی تھی، وہ دیکھتا نہیں تھا، بس آنکھیں آتن کھلی رکھتا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک لمبا سا ہوانا قسم کا سگار تھا جس کو شاید عمدن پوری طرح نہیں جلا
जला रहा था और वो बुझ जाता था। वो उसी वक्त या उससे चंद लम्हे पहले वहां आए थे। हमारे और उनके दरमियान 3 मेजें हायल थी। इन दोनों को यूं अपने सामने देखकर मेरे वजूद में धमाके से होने लगे। मेरी आंखों का रंग भी बदलने लगा था और चेहरे का भी। आबी की नजर मेरे चेहरे पर पड़ी तो मेरी उस खूंखार कैफियत को समझकर मेरी निगाह का ताक़ुब करने लगा, मगर उसने ना तो आलिया को कभी देखा था ना दुमन को। वो मेरी आंखों में खौलती नफरत का सबब न समझ सका तो बोला, यार ऐसी 99% औरत तो मैंने आज ही देखी है, कसम अल्लाह की, मगर ये किन बगलों के साथ बैठी है। इसकी ये बात सुनकर मैं मुस्कुराए बगैर न रह सका। आबी अपनी किस्म का बहुत बड़ा बचकलियाना बदमाश था। वो भी मुस्कुरा दिया। उसने नजरें आलिया के चेहरे पर जमा दी। चंद लम्हों के तौक़ुफ़ के बाद सोडे की बोतल गिलास में उंडेल कर बोला, तेरी आंखों में ये सुर्खी की लहर क्यों उबर आई है? उसके साथियों पर गुस्सा आ रहा होगा, मगर हो सकता है इसके मुश्तरका दोस्त हों, मुश्तरका खातेदार भी तो हो सकते हैं। मैंने नाजुक गिलास अपनी गिरफ्त में मजबूत करते हुए कहा, माजी की यादें मेरे दिमाग पर पिछते लगा रही थीं। ओए पूर्बिये, ये टूट जाएगा, इसकी कमर बहुत नाजुक है। गिलास की 2 बैरों ने उनकी मेज को नरगे में ले लिया था और वो मुझे नजर नहीं आ रहे थे। मैंने गिलास मेज पर रखकर आबी का हाथ थाम लिया और शमादान में जलती 2 में से एक शमा को बुझा दिया। अभी जानता है तू ये औरत कौन है? ये डॉक्टर आलिया है। उसके दाएं हाथ में जो आदमी बैठा है वो डॉक्टर दुमन है। नहीं यार, इतनी हसीन औरत से मुझे मुतनफर न कर। ये आलिया नहीं हो सकती, ये वही है। तुम इधर बैठो, मैं अभी वापस आ रहा हूँ। इन पर नजर रखो, किसी स्यापे में ना फंस जाना। आदमी तू है खर मगज। ठहर, मैं भी साथ चलता हूँ। नहीं, तुम इधर ही बैठो, इन पर निगाह रखो, ये निकलने ना पाए। तू जान लेने जा रहा है, कैसी सरफिरी बातें करता है तू। यही बेहतर है, मेरे कहने पर अमल कर और पिस्तौल की लगामें खींच कर तान ले। ये कहकर मैं अपनी कुर्सी पर से उठा और अकबी मेज पर बैठे हुए लोगों की ओट में चलता हुआ मैं तेजी से बाहर गया। मुझे यकीन था कि उन लोगों की कार का सुराग लगा लूंगा। इस गुलबदन आलिया की आदत मैं अच्छी तरह समझता था। उसे खूबसूरत और लंबी लंबी कारें रखने का जुनून था। ड्राइवर भी वो चुनकर रखती थी। बाहर कारों का हजूम था, मगर वो सब की सब नई नवेली चीजें नजर आती थी, जैसे वो अभी शोरूम से निकली हो। मगर उनमें से दुमन की कार को पहचान लेना कोई आसान काम नहीं था। उन लोगों को होटल में दाखिल हुए ज्यादा देर नहीं गुजरी थी, इसलिए मैं समझता था कि उनकी कार उन 2 कितारों में सबसे आखिर में खड़ी होगी। इसी ख्याल के जेरे असर मैं आखिरी 3 कारों का जायजा लेने लगा। उनमें से एक रंग की कैडलक थी, जिसके शीशे भी स्याह थे और रंग उनका था कि अंदर की कोई शय उनमें से बाहर नजर नहीं आती थी। मैंने ब्लैंक शीशों के साथ लगकर अंदर झांकने की कोशिश की और हैंडल पर हाथ रखकर दरवाजा खोलना चाहा, मगर कार मुकफ्फल थी। अभी मैं पीछे नहीं हटा था कि कोई मेरे अक्कब में बड़े मानी खेज अंदाज से खंकारा। किसी किस्म की हैरानी जाहिर किए बगैर कार के साथ टेक लगा दी। मेरे सफेद वर्दी में मलबूस एक करंजी आंखों वाला जवान खड़ा मुस्कुरा रहा था। वो बड़े ही आशिकाना अंदाज में मुझे आंख मारकर बोला, कार उड़न छू करो, हो सकता है चाबी दे दूं। इसके लहजे में बला का तंद था। वो पान की जुगाली कर रहा था और इसे यकीन था कि मैं कार चुराने की नीयत से वहां पहुंचा हूं। ये डॉक्टर दुमन की कार है? मैंने बड़े जमे हुए लहजे में पूछा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, क्यों पूछता है? तुम्हें डॉक्टर साहब ने अंदर बुलाया है तो चल भैया, काहे को वक्त जाया करता है, अपन तो नौकर ही उसका है। वो एकदम मुस्तैद हो गया और होटल की इमारत की तरफ चलने लगा, मगर यूं कि वो मेरी रहनुमाई चाहता था। बड़े दरवाजे के करीब पहुंचकर बोला, अपन को रास्ता नहीं मालूम, मेरे पीछे आ जाओ। वो उधर अगले हाल में बैठे हैं। क्या नाम है तुम्हारा? अपन का नाम फुलरवा है, वाजिद फुलरवा। डॉक्टर साहब अपन को फुलर कहवे हैं। मेरा नाम जूमर है। तुम तो अपने ही काफिये के आदमी निकले। अपन का नाम अम्मा ने लाड से रख दिया था, अपन को भी यही पसंद है। पर उस्ताद, ये होटल है कि परी खाना? अपन को तो जीप आवे है। ठहर जरा, मैं इधर निमट लूं, तू भी आ जा। देख कैसे आलीशान गुसल खाने बने हैं यहाँ। मैंने इसे होटल की राहदारी में चलते चलते रोक कर टॉयलेट की तरफ
طرف دھکیل دیا، مگر اتنی نرمی اور اپنائیت سے کہ اسے میری نیت پر شبہ نہ ہو سکے۔ میں دراصل اس کا حلیہ اپنا لینا چاہتا تھا، ٹوپی سے لے کر پتلون تک میں اسے چھین لینا چاہتا تھا۔ چکنے چکنے اور سفید ٹائلوں سے مزین ان خوبصورت غسل خانوں کو دیکھ کر وہ بھی تیزی سے ایک غسل خانے میں جا گھسا۔ وہ یوں سیٹی بجانے لگا تھا جیسے وہ سب کچھ اس کے لیے خواب تھا، ایسا خواب جو اسے حیران کیے دیتا تھا۔ اس وقت ان غسل خانوں میں اتفاق سے کوئی اور آدمی موجود نہیں تھا۔ جیسے ہی وہ غسل خانے میں گھسا، میں اپنی ذہنی جونجل کو جھٹک کر تیزی سے اس کے عقب میں جا پہنچا۔ میں نے بڑی آہستگی سے اس کی گردن پر ہاتھ رکھا اور پھر اتنی تیزی سے اپنی انگلیوں کی گرفت مضبوط کر کے اس کی رگیں احساس مسل دی کہ وہ سلسلہ درمیان ہی میں رہ گیا اور وہ بے ہوش ہو کر میرے بازوؤں میں جھول گیا۔ میں نے فوراً ہی اندر سے چٹکنی چڑھائی اور پھر تیزی سے اس کے کپڑے اتار کر پہننے لگا، جو خاصا پریشان کن کام تھا، مگر پھر بھی میں نے توہن و کرہن اسے برداشت کر ہی لیا۔ زیادہ مشکل مجھے اس وقت پیش آئی جب میں اپنے کپڑے اسے پہنانے لگا۔ وہ کسی طرح سیدھا ہی نہیں ہو رہا تھا، پھر بھی جوں توں کر کے میں نے اسے اپنے لباس میں گھسیڑ ہی دیا۔ سالہ گناہ گار کی طرح میت سے بھی زیادہ وزنی تھا اور پھر بے ہوش مردوں سے شرط باندھ کر بے سود ہوا تھا۔ اس کام سے فارغ ہوتے ہی میں نے اسے بڑی مشکلوں سے کموڈ کے اوپر بٹھایا تو وہ دیوار کے ساتھ یوں جا لگا جیسے کوئی تھکا ہوا آدمی کسی تپتی دوپہر میں درخت کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ جائے۔ آنکھیں اس کی یوں نیم با تھیں جیسے وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ اس کے منہ سے عجیب سی پھین نکلنے لگی تھی جسے دیکھ کر میں سمجھا کہ وہ شاید موت کی طرف لڑک رہا ہے، مگر اس کی نبض دیکھنے کی مجھے کہاں فرصت تھی۔ میں نے اس کی ٹوپی سر پر جمائی اور دروازہ بڑی آہستگی سے اپنے پیچھے بھیڑ کر میں باہر نکل آیا۔ آئینوں کی چکا چوند میں جب میں نے اپنا حلیہ دیکھا تو میں سمجھا کہ میں ہی پھلروا ہوں۔ کار کی چابی میری جیب میں تھی اور اپنے لباس کی ہر شے میں نکال لایا تھا۔ غسل خانے سے نکل کر میں اس نیم تاریک حال کی طرف بڑھا جہاں میں آبی کو تنہا چھوڑ آیا تھا۔ ایک بہرہ اس وقت میرے قریب سے گزر رہا تھا۔ اسے روک کر میں نے اپنے لہجے میں بلا کی شائستگی پیدا کرتے ہوئے کہا، وہ 7 نمبر میز پر بیٹھے پیرزادہ صاحب کو ذرا دیر کے لیے باہر بھیج دے۔ ابھی لیو شوہر صاحب، انگریزی میں آپ کو شوہر ہی کہتے ہیں، وہ میری وردی دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ شوہر نہیں بڑے بھائی، میں شوفر ہوں، شوفر۔ کوئی مجھے شوہر بنا لے تو پھر اور کیا چاہیے مجھے، میں نے اس کا کندھا تھپ تھپاتے ہوئے کہا۔ وہ ہنستا ہوا ہال کے اندر چلا گیا۔ ابھی 2 منٹ بھی نہیں گزرے تھے کہ ابھی دروازے کو جھپٹ کر کھولتے ہوئے باہر آ گیا۔ میں اس کے سامنے ہی کھڑا تھا مگر وہ مجھے نظر انداز کر کے تیزی سے آگے بڑھا اور بدکے ہوئے وحشی کی طرح بڑے غور سے چاروں طرف دیکھنے لگا۔ ابے ساون کے اندھے، تیری نظر کام نہیں کرتی ہے کیا؟ میں نے اس کے عقب میں پہنچ کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر دبی زبان میں کہا۔ وہ اچھل سا گیا۔ اپنے سیدھے ہاتھ میں اس نے رومال میں لپیٹ کر پستول یوں پکڑ رکھا تھا جیسے وہ سامنے کی ہر شے کو بھون کر رکھ دے گا۔ اب وہ گھوم کر میرے حلیے کو یوں دیکھ رہا تھا، میں سمجھا اس کے ہوش اسے الوداع کہہ گئے ہیں۔ نچلے ہونٹ کو دانتوں تلے دبا کر بولا، تو نے تو مجھے پاگل کر دیا ہے یار، یہ کیا چکر ہے؟ دیکھ میں باہر ان کا انتظار کر رہا ہوں، یہ حال سے نکلیں تو ان کے ساتھ ساتھ باہر آ جائے گا۔ میں آج ہی ان کا جھٹکا کر دوں گا۔ یہ وردی ان کے شوفر کی ہے۔ دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔